السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ وہ گھوم پھر کر ہمارے پاس جو چیز ہے وہ وقت ہی ہے، اور وقت ہی ہم کھوتے جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم ہے ہی کھوتے، لیکن کھوتے جاتے ہیں، یعنی کہ جو وقت ہے ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا جاتا ہے۔ اور چاہے اس کو ہم مٹھی سے پکڑ کر بینچ کر، وہ مٹھی جو ہوتی ہے نا، جس کو اس طرح بھی بیٹھ جائے نا اور آنکھیں بند کر لیں اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں، ہم نے زمین کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صبح ہوتی ہے، دوپہر، شام، رات، اور پھر گہری رات، اور پھر دوبارہ صبح، اور ایک دن مائنس ہو جاتا ہے ہماری زندگی سے۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں پچھلے دنوں کی طرف دیکھتا ہوں نا، کہ ہمارے ملک میں کیا نہیں، وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہے، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ بس کبھی کبھی تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم خزانوں کے منہ کے اوپر بیٹھ کے نا، خزانوں کے منہ کے اوپر بیٹھ کر تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم کہاں سے کوئی چیز لیں۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ نہری نظام ہے، سمندر ہے، صحرا ہے، کھیت ہیں، میدانی علاقے ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں، اور سرسبز پہاڑ ہیں، ویلیاں ہیں، وادیاں ہیں، برف پوش چوٹیاں ہیں، گلیشیئر ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس کی بات میں کرنے لگا ہوں، وہ پانی، ہوا اور سورج ہمارے پاس وافر ہے۔ یہ قدرت کے تین عطیہ ہیں۔ ہوائیں تو جو ہے زیادہ تر وہ سندھ کے علاقوں میں آپ کو بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں، کیونکہ میں رہا بھی حیدرآباد سندھ میں، تو وہاں پر بڑی ہوا چلتی ہے۔ گرمی میں لو بن جاتی ہے، اور سردیوں میں شدید ٹھنڈ کی ہوا ہوتی ہے، ایک کان سے گھستی ہے اور دوسرے کان سے نکل جاتی ہے۔ تو اس ہوا کو ہم نہ استعمال کر سکے۔ معدنیات کی طرف تو ہم ابھی آ ہی نہیں رہے، ابھی تو ہم آ رہے ہیں جو اوپر سے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو پانی دیکھیں آپ کے گلگت سے ایک چھوٹا سا چشمہ یا جو بھی گلیشیئرز کا پانی ہے وہ نکلتا ہے، اور وہ اباسین اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے اس کے، درمیان میں آتے آتے دریائے سندھ بن جاتا ہے، کیونکہ آخر میں وہ سندھ میں داخل ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام دریائے سندھ ہے۔ اور اس میں سارے دریا شامل ہو جاتے ہیں، راستے میں سب کچھ جتنا بھی ہے نا، آخر کار وہ سندھ بن جاتا ہے۔ تو اس کی میں آپ کو بتاؤں کہ میری ذاتی معلومات میں یہ چیزیں ہیں، کیونکہ میں نے ایک ایسی جاب کی تھی جو ہائیڈرل اسٹیشنز جہاں پہ بنتے تھے، پانی سے پن بجلی جو تیار ہوتی ہے اس کے سلسلے میں، تو وہ چھوٹے چھوٹے تھے وہاں پہ پوائنٹ۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور روح پنجن والی مشین ہے، چکی آٹا پیسن والی ہے، یا اسی طرح ٹوائلٹ وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں، یا جہاں پر آپ نے فصلوں کو پانی دینا ہے تو آپ نے چینلز بنا کے اس پانی کو استعمال آپ کر رہے ہیں، اور وہ آ رہا ہے پیچھے سے اور آگے سے جا رہا ہے، اور آپ اپنے کام کر رہے ہیں بغیر بجلی کے، بغیر کسی چیز کے۔ آپ مختلف چیزیں جو ہیں گھما کر، پہیا گھما کر، تو آپ وہ تیار بھی کر رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوکل سطح پہ لوگ ہیں نا جو مفت میں اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، جسٹ وہ پانی کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر پہاڑی پر چڑھا لیتے ہیں، اور وہاں سے تھوڑا سا ڈاؤن کرتے ہیں، 10 فٹ 20 فٹ، اگر 10 15 فٹ ہی تقریباً ڈاؤن کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ تیز فلو ہوتا ہے پانی کا، تو اس سے وہ چیزیں چلتی ہیں۔ یہ میرا مشاہدہ بھی، اور میں نے استعمال بھی کی ہیں وہاں پہ۔ اس طرح کا ٹوائلٹ جو ہے نا ہمارے اپنے کیمپ میں تھا، جہاں پر ہم جا کر بیٹھتے تھے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، صاف شفاف پانی جو ہے، اور آگے سے وہ کھیتوں کو چلا جاتا تھا یا درختوں کو چلا جاتا تھا۔ یہ میرے ذاتی مشاہدے میں ہے، کیونکہ میں نے وہاں پر ایک جاب کی تھی جہاں پر یہ سارا سلسلہ تھا۔ تو کچھ 650 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پر ہم چھوٹے بڑے ڈیم بنا سکتے ہیں۔ بڑے ڈیم تو اب خواب ہے نا، وہ تو بہت زیادہ پیسہ چاہیے آج کے وقت کے مطابق، کیونکہ ہمارا پیسہ ہی زمین پر گر گیا، اور ہم خود بھی زمین پر گرے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں پیسوں کی شکل میں۔ ویسے تو ہم مالا مال ہیں، معدنیات سے بھی، موسموں سے بھی، اور زمین پر جو چیزیں بکھری ہیں، اور قدرت کی جو اوپر سے عنایتیں ہیں ہمارے پاس، سورج ہے، پانی ہے، ہوا ہے، اور کیا کیا نہیں ہے ہمارے پاس۔ بارشیں ہمارے پاس ہیں، بہترین بارشیں ہیں۔ کئی ملک ہیں جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی، ہر وقت برف کے پہاڑ لدے ہوئے ہمارے پاس پڑے ہیں، لیکن ہم پھر بھی رو رہے ہیں کیونکہ ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، نیتوں کا فقدان ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھ سے گزار دیا وقت۔ یہ 70 75 سال ہم نے گزار دیے، اس دوران ہم بہت کچھ بنا سکتے تھے، اپنے ملک کو کہاں کا کہاں لے کے جا سکتے تھے،
اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہوتی تو ہماری نیتیں جو ہے نا درست ہم کیسے کریں، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنا ہم بولتے ہیں بتاتے ہیں، اس کے باوجود ذرا اثر نہیں ہوتا لوگوں پہ. پتہ نہیں یہ کس چکر میں لوگ گم ہو گئے ہیں کہ بس تفریح چاہتے ہیں، بس آرام چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں جسم کو ہلانا نہ پڑے اور سارے کام ہو جائیں، مشقت سے دور ہو گئے ہیں. تو 650 پوائنٹ میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ایسے ہیں جن پر بجلی گھر بنائے جا سکتے ہیں، اور کم از کم وہ فرنٹیئر اور جو ناردرن ایریاز ہیں اور جو پنجاب کے بھی کچھ علاقے ہیں ان کو یہ بجلی جو ہے نا وہاں سے فراہم کی جا سکتی ہے، پانی والی. اور دوسری جو ہم نے مہنگی بجلی جلدی بازی میں جو ہے نا، جلد بازی میں جی کچھ نہیں مل رہا تو چلو جی یہ رینٹل تے فینٹل تے مینٹل، یہ مینٹل جو بجلی گھر لے لی تھے نا، یہ بڑا نقصان ہم نے کیا ہوا. اس کے سودے بھی ہم نے ایسے کیے ہیں کہ واہ جی واہ، کہ چاہے ہم استعمال کریں چاہے نہ کریں تب بھی ہم نے پیسے دینے ہیں ان کو، اور وقت کے مطابق دینے ہیں، اور ایندھن بھی وقت کے مطابق خود خرید کر دینا ہے ان کو. تو وہ کدھر ہے؟ وہ تو آپ کو 10 کی چیز اب 100 کی ملے گی تو وہ آپ کس طرح بیچ سکتے ہیں؟ اب رو رہے ہیں ہم اس چیز کو، لیکن چلیں وہ بھی جو گراہیں لگی تھیں اب ان کو کھول رہے ہیں لوگ، اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے کچھ لوڈ اس کا بھی کم ہو رہا ہے. تو سورج کی بجلی کو استعمال کریں، پانی کی بجلی کو استعمال کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ ہوا جو ہے ونڈ کی جو ہے اس کے لگائیں پروجیکٹس، اور وہاں سے بجلی کو استعمال کریں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بجلی کو کم استعمال کریں. ہم ناجائز بہت کر رہے ہیں. ہم ایک گھر میں 10 کمرے ہیں، 10 کمروں میں 2 بلب جلا دیتے ہیں اور باہر تک جلا دیتے ہیں اور بند نہیں کرتے ان کو، چاہے اس کمروں میں کوئی ہے یا نہیں ہے، صرف جگمگ کر لیتے ہیں. بس اپنے آپ کو بچائیں. اور جو ہے بچت کی عادت جو ہے وہ تو ویسے بھی آپ کو مستحکم کرتی ہے. بجلی کی بچت بھی کریں، کم سے کم استعمال کریں، ضروری جب جہاں پر ہے وہاں پر استعمال کریں، پھر اپنے آپ کو اٹھائیں. اور ذریعے جو ہیں وہ ایسے بنا لیں کہ جن میں دوبارہ سے ایندھن نہ ڈالنا پڑے. نہ سورج میں ایندھن ڈالنا پڑتا ہے، نہ ہوا میں، نہ اور پانی میں. اور پانی کے تو میں کہتا ہوں اتنے مواقع ہیں یہاں پر کہ بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، پانی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. جو ہمارا گلگت سے اٹک تک جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے درمیان میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے لیے پروجیکٹس پکڑیں اور لوگوں کو اس طرف راغب کریں کہ ادھر انویسٹمنٹ کریں، بجائے یہ کہ پارک بنائیں یا کوئی خوبصورت چیزیں بنائیں یا آسائشیں لیں. سب سے بڑی آسائش یہ ہے اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے نا تو یہ آپ کے آنے والے وقتوں میں آپ کو آپ کی انڈسٹری کو بھی اٹھا دے گی اور انڈسٹری کو بہت بہتر کر دے گی. سارے چکر لگا کر پھر بات وقت پر ہی آ جاتی ہے. جو وقت کی اہمیت کو نہیں جانا جس نے، کیونکہ نہ جوانی واپس آنی ہے، نہ آپ کا یہ وقت جو گزر رہا ہے بچپن یہ آپ کے ہاتھ میں آنا ہے. یہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ پروجیکٹ میں کیا کہتا ہوں اس کو کہ وہ یہ پیکج ڈیل جو ہے نا وہ چلنی چاہیے. پڑھائی بھی کریں، آپ پڑھیں بھی، آپ سکلز بھی پیدا کریں، آپ انجوائے بھی کریں ساری چیزوں کا. وہ مجھے بچپن کی بات ایک پھر یاد آ رہی ہے کہ چھٹیوں کے دنوں میں ہم ایک ٹائم ٹیبل بناتے تھے لکھ کر، اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں. کوئی اسکول نہیں کھولا ہوتا، نہ کوئی کوچنگ سینٹر تھا. ہم اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بناتے تھے جس میں ہم لکھتے تھے 15 منٹ اس سبجیکٹ کو دیں گے، آدھا گھنٹہ اس کو دیں گے، 10 منٹ اس کو دیں گے. وہ 5-6 جو سبجیکٹ پڑھنے والے ہوتے تھے ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے پھر اس وقت خود ہی عمل کرتے تھے. تو یہ وقت کی اہمیت کو جانچنے کا ایک طریقہ تھا کہ ہم نے 2-3 گھنٹے جو استعمال کرنے ہوتے تھے اس میں ہم سارا کچھ جو ہے نا وقت کے مطابق جو ہے نا ہم کرتے تھے. اور وہ چیزیں اب تو ہم ہر چیز ہے ہمارے پاس، گھڑیاں ہیں، سب کچھ ہے اور مینج کرنے کے لیے چیزیں ہیں، لیکن ہم چیزوں کو بھول گئے اور ناسمجھی میں چلے گئے. سو پلاننگ کریں. کم از کم اپنے جو 24 گھنٹے ہیں سب کے پاس 24 ہی ہیں، 1 منٹ کسی کے پاس زیادہ نہیں ہے، نہ منٹ کام ہے، لیکن اس کو مینج کرنا ہے. آپ نے سونے کے وقت کو سونا ہے اور جاگنے کے وقت میں جاگنا ہے، اور آرام، اور آپ نے جو گھومنا پھرنا ہے، سیر کرنی ہے، اپنے آپ کو وقت دینا ہے، لوگوں کو وقت دینا ہے، سوچنا ہے. سب کے لیے ایک وقت آپ کے پاس مقرر ہے. اس کو آپ ٹرن بائی ٹرن آپ اس پورے 24 گھنٹوں کو جو ہے نا آپ بانٹ کر آپ اس کو استعمال کریں. اور جو اتنے قیمتی دولتوں سے مالا مال ملک میں جہاں رہ رہے ہیں، اور جہاں آپ گالیاں بھی ہم لوگ اکثر نکالتے ہیں پاکستان کی ہے جی یہ تو وہ، اور یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ آپ خالہ یا پھوپھی کے گھر جا کے 2-2 گھنٹے بیٹھ کے گپے مار کے آ جاتے ہیں. مار کے دکھائیں کسی اور ملک میں اس طرح سے آپ صبح لیٹ اٹھ کر دکھائیں کہیں پر
کہیں پر آپ راتوں کو جاگ کر دکھائیں. یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر اتنی موجیں ہیں. یہاں پر ایک بندہ کام کر رہا ہے تو سارے کے سارے لملیٹ ہیں اور کہتے ہیں جی ٹھیک ہے پائن باہر ہوندے نے اسی سارے اندر ہونے ہیں. تو یہ جو رویے ہیں نا یہ ان کی موجیں ہیں آپ کی. پاکستان جیسا میں کہتا ہوں ملک دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں، موسموں کے لحاظ سے اور کمائی کے لحاظ سے بھی. جن کو کمانا آتا ہے، جن کو ہنر ہے کمانے کا، انہوں نے سیکھا ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ایسا سیکھا ہے جہاں سے وہ اپنے آپ کو بالکل ایک انوکھی چیز ہی چلتی ہے دنیا میں. آپ بالکل کو ڈفرینٹ اگر کر رہے ہیں نا، کچھ الٹ بازی لگانا سیکھ لیں ایک ڈفرینٹ، تو وہ الٹ بازی بھی آپ کی چلے گی. تو کم از کم اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اگر نمایاں کرنا چاہتے ہیں، نارمل کرنا چاہتے، نارمل بھی بہت سے کام ہیں جہاں پر آپ 15-20-25% بچت کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. اور کچھ بھی آپ اس کو دیکھیں کہ کیا چیز آپ کی بکتی ہے. آپ کی سکلز بکتی ہیں، آپ کا علم بکتا ہے، آپ کا سودا بکتا ہے، کچھ جو بھی ہے اس کے مطابق. تو کاروبار میں ہی بچت ہے. باقی ملازمت پہ تو ظاہری بات ہے، ملازمت یہاں تو پھر آپ ان کی مجبوری بنے نا، تو پھر آپ کو وہ 2-4 لاکھ روپے دیں گے کہ بھئی اس کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا، اس طرح کا تو بندہ ہی نہیں کہیں پہ. تو یہ چیز ہے کہ وہ پانی کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی کہ پانی بھی بے رنگ ہے اور ہوا بھی بے رنگ ہے اور سورج کی روشنی بھی بے رنگ ہے. تو یہ جو بے رنگ ہیں، بے بو ہیں، بے ذائقہ ہیں، ان کی قدر کریں. یہ ہمارے ملک پر نچھاور ہیں اور ہم نے ان کی چیچی جنی بھی قدر نہیں کی تھی. اور ہم بس ایک فضول سی زندگی گزار کر یہاں سے جا رہے ہیں کہ اتنے زبردست ملک میں رہتے ہوئے ہم نے کچھ نہیں کیا. اپنے حصے کا کام ہر بندہ اپنے حصے کا تھوڑا تھوڑا کام کرتا جائے، اپنا قطرہ قطرہ اپنا شامل کرتا جائے. تو یہ تو بڑی زرخیز ہے زمین، فصلوں کے لیے بھی اور دوسرے کاموں کے لیے بھی. صرف اس میں سے وہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی اور استعمال کرنے کی طاقت ہمیں آنی چاہیے. ہم نے سازشوں میں وقت گزار دیا. اب بھی آج بھی آپ اندازہ کریں کہ ہماری نیتیں کیا ہیں. ہم آج بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ ملک جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہماری مدد کریں آ کے. انہوں نے گھٹا مدد کرنی ہے ہماری. وہ تو چاہیں گے کہ ہم آج کے دن ہی فوت ہو جائیں، مر جائیں. اگر ہم زندہ بھی ہمیں رکھنا چاہ رہے ہیں نا، وہ نیم مردہ حالت میں، وہ صرف اس لیے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں بہت سارے مفادات، اور وہ چاہتے ہیں بالکل بھی نہ مریں اور جئیں بھی نہ اور ابھریں بھی نہ. وہ تب ہی ہم ابھریں گے، تب ہی ہم جئیں گے جب ہم اپنے آپس میں اتحاد قائم کریں گے. اور جو قدرت کے قانون کے مطابق، میری آخری بات یہی ہوتی ہے، قدرت کے قانون کے مطابق ہو جائیں گے تو پھر ہی ہم فلاح پا سکیں گے. اپنے اندر سے ضد کو ختم کریں، اپنے اندر سے بغض اور نفرت اور بس یہی چیزیں ہمارے اندر ہیں، اچھی چیزیں تو کم ہی ہیں ہمارے اندر. ان کو نکال کر باہر پھینکیں تو پھر جگہ بچے گی، جگہ کھلے گی، تو اس جگہ میں پھر آپ کچھ نیا بھی کر سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ میرے آس پاس دوبارہ سے شور شروع ہو رہا ہے اور اس شور میں میں نہیں چاہتا کہ وہ شور آپ تک پہنچے. آپ کو میں خوش و خرم دیکھنا چاہتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا حافظ.